सब्सक्राइब कीजिए। میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی کا وادی صادق میں منعقدہ اس سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں رب قدیر جل جلالہ کے فرامین اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت آپ جانتی ہیں کہ اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے اور خاص طور پر خواتین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے اور خواتین کے ماحول کا جائزہ لیا جائے تو ایک چیز خاص طور پر نظر آتی ہے بطور بیماری، اور وہ چیز ہے بے صبری۔ خواتین کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کل ہماری بہنیں، بچیاں، خواتین صبر کرتی دکھائی نہیں دیتی، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر عجلت پسند اور جلدی سے سارے کام ہو جائیں اس کی فکر میں لگی رہتی ہیں، اور اسی بے صبری کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان نقصانات کا بھرپائی کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دیر پا نقصانات کا سامنا کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے خاص طور پر اس چیز کی تاکید فرمائی کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ زندگی میں جتنے بھی مرحلے آئیں، جتنے بھی مصائب آئیں، جتنی بھی پریشانیاں آئیں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ دامن صبر کو ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ صبر اتنا عظیم ہتھیار ہے اور صبر اتنی عظیم طاقت ہے کہ جب کوئی بندہ مومن یا مومنہ صبر کرتی ہے یا کرتا ہے تو اس وقت وہ تنہا نہیں ہوتا، بلکہ رب قدیر جل جلالہ کا ساتھ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر مصائب کا جائزہ لیا جائے، پریشانیوں کا جائزہ لیا جائے، تکالیف کا جائزہ لیا جائے، تو کبھی کبھی ہماری بہت ساری بہنیں یہ کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ ہم نماز پڑھتی ہیں پھر بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہم روزے رکھتی ہیں پھر بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہم تلاوت قرآن مقدس کرتی ہیں پھر بھی دروازے پر مصیبتیں دستک دیتی دکھائی دیتی ہیں، بیماریوں نے ہمارے گھر کا رخ کر رکھا ہے، بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں، اور کوئی مصیبت ایسی نہیں جو ہمارے گھر میں داخل نہ ہوتی ہو۔ ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں؟ تو اے خواتین اسلام، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں، جتنی مصیبتیں اور جتنا پروردگار جل جلالہ نے آزمائش کے مرحلوں سے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اہل بیت کو گزارا ہے، آپ دیکھیں اتنی آزمائشیں اور مصائب
آج کے عام انسانوں پر دکھائی نہیں دیتے۔ آپ ذرا سوچیں، مصیبتوں کے موقع پر اگر آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کی بے صبری کی بنیاد پر آپ کی مصیبتیں نہیں ٹلیں گی، لیکن اگر آپ نے صبر کیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہی صبر آپ کی مصیبتوں کے ازالے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب کی زندگی کا جائزہ لیں، چاہے ان کی فیملی لائف ہو، چاہے ان کی سوشل لائف ہو، چاہے ان کی بزنس کی لائف ہو، ہر زندگی کے ہر لمحے کے اندر اللہ اکبر صبر کا دامن ان کے ہاتھوں میں نظر آئے گا۔ آج مصیبتیں اتنی تو نہیں ہیں جتنی اللہ کی ولیہ جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں ان پر مصیبتوں کے بادل منڈلاتے تھے، لیکن آپ مجھے بتائیں ان اللہ کی برگزیدہ بندیوں نے کبھی مصیبتوں میں شکوہ نہیں کیا، مصیبتوں میں شکایت نہیں کی، بلکہ ہر مصیبت کا خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتی دکھائی دی۔ آپ ذرا بتائیں اے خواتین اسلام، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ نگاہوں کے سامنے ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں وہ کون سی مصیبت ہے جس سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ گزرے ہوں، اور پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کبھی رب کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ اپنی زبان سے کبھی شکایت کے الفاظ بھی نہیں نکالے، بلکہ ہر مرحلے کے اندر رسول اعظم نے صبر کا دامن تھاما۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صبر کرنے والے کا اجر اللہ ضائع فرما دیتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں، بلکہ صبر کرنے والے کو اللہ نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے، اور پروردگار ہر مصیبت سے اسے نجات بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لیں تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی دعوتی 13 سالہ زندگی کو دیکھیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تکالیف کی وادیوں سے گزارا جاتا ہے، لیکن ان ساری مصیبتوں کے موقع پر، ان ساری پریشانیوں کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان سے شکوہ و شکایت نہیں کرتے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، یہاں تک کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفیق حیات ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو، اپنے آقا کو جب مصیبتوں میں گھرے ہوئے دیکھا تو ایسے عالم کے اندر ان کی زبان پر بھی شکوہ شکایت نہیں، بلکہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی نظر آتی ہیں، حوصلہ بڑھاتی نظر آتی ہیں، دعوت کے راستے میں تعاون کرتی نظر آتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس کا اگر جائزہ لیا جائے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ خوش نصیب ہے جسے پروردگار جل جلالہ 3 نعمتوں سے مالا مال فرما دے: دل اللہ عز و جل کا شکر کرنے والا، زبان اللہ کا ذکر کرنے والی، اور ایسی مومنہ بیوی اللہ عطا فرما دے جو ایمان کے سلسلے میں مدد کرتی ہو، نیکی کے سلسلے میں مدد کرتی ہو۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کی سچویشن کیا ہے، آج کے حالات کیا ہیں؟ تھوڑی سی تکلیف آئی تو شوہر پر زبان درازی شروع، تھوڑی سی تکلیف آئی گھر والوں سے جھگڑا شروع، تھوڑی سی تکلیف آئی گھر چھوڑ کر کے میکے میں جانے کا انداز اختیار کر لیا، تھوڑی سی تکلیف آئی رشتے کے سلسلے میں بدعقیدگی کو نہیں دیکھا گیا، بلکہ ہر چیز کے اندر اجلت پسندی کی وجہ سے آج گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ اجلت پسندی
اور بے صبری معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پاک کے حوالے سے غور کریں. وہ کون سی تکلیف تھی جس سے حضرت خدیجہ حضرت خاتون جنت نہیں گزری، لیکن اللہ اکبر، فاقے کے باوجود اور پریشانی کے باوجود خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے دامن صبر کو تھامے رکھا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب میں تاریخ کے اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. ام المؤمنین محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو دیکھو جب اس دور کے اندر رسول اعظم کی زوجہ محترمہ پر الزام لگایا جاتا ہے. کتنا کٹھن مرحلہ، کتنا سخت مرحلہ کہ ام المؤمنین پر الزام، ام المؤمنین پر تہمت. اللہ اکبر، ایک مقدس ماں، ایک پاکیزہ خاتون جب اس پر الزام تراشی کی جاتی ہے وہ علیل ہو جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں اور علالت کی وجہ سے اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہیں. 1 مہینے کے بعد آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزاج پرسش کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تمہارے بارے میں لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اللہ اکبر، انہوں نے اپنی زبان سے جو آیت کی تلاوت کی اس میں کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ صبر ہی کا تذکرہ تھا. اور اس وقت انہوں نے کہا جو حضرت یوسف نے کہا تھا، میں بھی وہی کہہ رہی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. صبر بہترین چیز ہے اور اللہ عز و جل مدد فرمانے والا ہے جس کی طرف مجھے نسبت دی جاتی ہے. اس سلسلے میں ابھی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا اتنی ہی دیر کے اندر پروردگار کی طرف سے وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور ام المؤمنین کی برات کے سلسلے میں آیتوں کا انبار لگ جایا کرتا ہے. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صبر کرو گے تو کبھی پریشان نہیں رہو گے. صبر کرنے والے کی مدد اللہ فرماتا ہے، صبر کرنے والے کو راحت اللہ عطا فرماتا ہے، صبر کرنے والے کی مصیبت کو اللہ دور فرما دیتا ہے. صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، اللہ عز و جل کی نصرت اور اس کی معیت اسے نصیب ہو جایا کرتی ہے. لیکن آج آپ دیکھیں گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہوا، میکے چلی گئیں اور ماں باپ کو چڑھانا شروع کر دیا اور طلاق کا مطالبہ. کبھی ایسا بھی ہوا کہ گھر میں جھگڑے زیادہ ہوئے تو کچھ گولیاں کھا لی گئیں. کبھی جھگڑے زیادہ ہوئے تو مٹی کا تیل اپنے بدن پر چھڑکنے کی کوشش کی گئی. کبھی زیادہ تکلیف ہوئی تو اپنے بچوں کو بد دعا دینا شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جب عجلت میں یہ کر دی جاتی ہیں تو کر ہی دی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں وہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں. اے خواتین اسلام، اس بات کو ذہن میں رکھو، آج کے اس اجتماع کے اندر یہ سبق سیکھ کر کے جاؤ. کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، صبر کا دامن ہاتھوں سے کبھی مت چھوڑنا. صبر ہر مصیبت کا علاج ہے اور ہر مصیبت کی کنجی ہے. ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.